جی صحیح اسلامی عقائد سنائیں۔ صحیح اسلامی عقائد: نمبر 1، ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ جہان پہلے نہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 3، سب مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے۔ نمبر 4، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اپنی شان کے مطابق کلام فرماتا ہے۔ نمبر 5، وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ نمبر 6، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 7، بہت بڑا بادشاہ ہے اور وہ اکیلا سارے جہان کا نظام چلاتا ہے، ہر جگہ اور ہر وقت وہی حاضر و ناظر ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی ہر جگہ اور ہر وقت حاضر ناظر نہیں۔ کسی مخلوق کو ہر وقت اور ہر جگہ حاضر ناظر ماننا بہت بڑی جہالت ہے۔ نمبر 8، عبادت کے لائق وہی ہے، نظر و نیاز اللہ کے لیے سکتی ہے، مخلوق کی نظر و نیاز ماننا شرک ہے۔ نمبر 9، دور و نزدیک ہر ایک کی فریاد اور دعا وہی سنتا ہے، وہی قبول کرتا ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، وہی اولاد اور روزی دیتا ہے، بیماری وہی دور کرتا ہے اور مصیبتوں سے وہی بچاتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں سکتا۔ یہ سب کام مخلوق کی طرف نسبت کرنا شرک ہے۔ نمبر 10، مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر بھیجے جن کی صحیح تعداد اسی کو معلوم ہے۔ سب سے اول حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نمبر 11، سب نبی اللہ کے بندے اور بشر تھے، ان کی بشریت اور انسانیت کا انکار کفر ہے۔ تمام نبی چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے ان کے ہاتھوں سے ایسے کام کروائے جو مخلوق نہیں کر سکتی۔ ایسے کاموں کو شریعت میں معجزہ کہتے ہیں، معجزہ کا انکار کفر ہے۔ نمبر 12، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں اور تمام مخلوق سے برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں۔ غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، اس میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے۔ نمبر 14، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرے وہ کافر اور مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک سمیت بیداری کی حالت میں مکہ مکرمہ سے لے کر عرش تک معراج ہوئی، اس کا انکار گمراہی ہے۔ نمبر 15، فرشتے نورانی و لطیف مخلوق ہیں، جسمانی لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتے، وہ مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ ان میں سے 4 فرشتے سب سے افضل ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے، ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ قرآن مجید ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا، باقی کتابوں کو ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا ہے۔ نمبر 17، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اس زمانے میں دیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کا بڑا درجہ ہے، ساری دنیا کے ولی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے درجہ پر حضرت عمر فاروق، تیسرے درجہ پر حضرت عثمان غنی، چوتھے درجہ پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ جو ان کو حسب ترتیب نہ مانے وہ پکا رافضی ہے۔ نمبر 18، ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کا باطن شرع سے آراستہ ہو اور ظاہر میں کوئی چیز خلاف سنت نہ ہو۔ جو متبع سنت نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا بلکہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ اولیاء کی کرامت برحق، مگر ولایت کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں۔ جو ولی کی توہین کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ نمبر 19، مرنے کے بعد انسان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ ملے گا،
اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ قبر کا سوال برحق قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرحمہ اور دجال کا آنا برحق ہے۔ حضرت عیسیٰ السلام آسمان پر زندہ سلامت موجود ہیں۔ ان علامات کے بعد قیامت آئے گی، تمام زمین و آسمان فنا ہو کر دوبارہ پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، گنہگار مسلمان سزا بھگت کر جنت میں داخل ہوں گے، انبیاء، صلحاء، علماء اور شہداء اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے، کافر اور مشرک کی نہ بخشش ہوگی نہ شفاعت، مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ نمبر 20، شرع کے ساتھ استہزاء اور توہین کرنا کفر ہے۔ شرع کے مطابق خیرات اور تلاوت کا ثواب مسلمان پوشیدگان کو پہنچتا ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث کے صحیح مطلب میں جان بوجھ کر ہیر پھیر کرنا کفر ہے۔ اپنی خواہش کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا اور غلط تعویل کا لباس پہنانا گمراہی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اللہم وفقنا لإشاعة التوحید والسنہ، آمین۔ ماشاءاللہ۔ پائی ہے سند سر پہ ہے دستار فضیلت، ذہنوں میں اتر آئے ہیں انوار شریعت، تدریس سے گل رنگ ہے گلزار طریقت، پھوٹی ہے سحر سارے اندھیروں کو نکالا، اسلام میں استاذ کا کردار نرالا، استاذ زمان